نبی اکرم شفیع اعظم. کیا یاد آنا ہے؟ دنیا دنیا دنیا. یہ دنیا ہی آدمی کو ہلاک کرنے والا ہے. حدیث میں ہے، سنے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ پوری دنیا جس میں کروڑوں انسان ہیں، کروڑوں ہیرے جواہرات ہیں، کروڑوں سونے چاندی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری دنیا میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں. میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں. اگر میرے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. آج دنیا کے جتنے انسان ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور مسلمانوں کا، جسے میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ سن رہے ہیں مستورات سب جانتے ہیں، اسرائیل بولتے ہیں، جو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں. تو یہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں ان کو اتنی قوت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. کیوں؟ اس دنیا کی اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے دشمن ہیں. قرآن میں 2 مرتبہ اللہ نے کہا اسے، اسرائیل کو، یہودیوں کو، یہودی ہیں یہ لوگ، ان کے اوپر ہم نے سیل لگا دیا ہے ذلت کا، حقارت کا. یہ پوری دنیا میں سب سے ذلیل، سب سے حقیر اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے غُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اور قدر کس کی ہے؟ اللہ کے پاس ایمان والوں کی ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا. اس انسان کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا سے بڑھ کر، پوری دنیا سے بڑھ کر. جو دنیا اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر نہیں. ایک انسان اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے دنیا کتنی ہے، بہت سے ایسے ہوں گے وشارن کی سوائے کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، اور بولنے گئے تو ایسے بھی ہوں گے وشارن میں یہ محلہ چھوڑیں تو دوسرے محلے کو بھی جانتے نہیں ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اس دنیا سے 10 بڑی جنت ہمیں دینے والے. دنیا سے 10 بڑی جنت. یہ دنیا کتنی بڑی ہے آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے. پوری دنیا کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اتنی بڑی دنیا ہے. لیکن ایک انسان جو کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے دل پر اتار کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ قدر و منزلت والا ہے. اب اس انسان کی قدر اللہ کے پاس بہت بڑھ جاتی ہے. اب جو فلسطین کے مسلمان جو ظلماً شہید ہو رہے ہیں، کلمہ ان کے زندگی میں ہے، ایمان ان کے زندگی میں ہے، قرآن پاک ان کے زندگی میں ہے. یہ لوگ قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو اتنا مزیدار پڑھتے ہیں، ایسا شاندار پڑھتے ہیں. ان کے پڑھنے کو، یہ قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو اس قرآن پاک کو جب ہم سنیں گے، صرف سنیں گے، ہم کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے. اب مجھے یہ نہیں معلوم جتنے سن رہے ہیں قرآن پاک پڑھنے والے اس میں کتنے ہیں، مجھے نہیں معلوم. اور جو پڑھے نہیں ہیں انہیں پڑھنے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات، داؤد علیہ السلام پر زبور، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمایا،
वैसे ही दो जहां के बादशाह रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 20 पर 3 साल में ये कुरान पाक उतारा, 20 पर 3 साल। अब समझने के लिए, समझाने के लिए कुरान पाक में तो बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत बातें हैं। एक मजलिस में सारी बातें सुना भी नहीं सकते, लेकिन इतनी बात सिर्फ समझ लेना है आज कि हमको अल्लाह ने पैदा किया है, हमको अल्लाह ने सेहत अता फरमाया है, सेहत की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। चूँकि हम हमेशा खाते हैं, हमेशा पीते हैं, इसको हमने नेमत नहीं समझा, एहसान नहीं समझा,